ایسے شخص کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے جو سمجھے کہ وہ ہر کام ہی ٹھیک کرتا ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں مگر کوئی گونگی عورت سے شادی بھی نہیں کرتا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری، ذرا صبر کرو۔ جسے اپنی عظمت عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمیشہ خلقت کی بہتری چاہیں، اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو آپ کا مطیع کر دے گا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ انشاءاللہ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔